السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم عاشور 10 محرم ہے۔ آج جو ہے توبہ کا دن ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا دن ہے۔ تاریخ میں یہ اتنا بڑا ظلم ہوا، اور ظلم بھی کس کے ساتھ ہوا؟ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، ان کی پوری خاندان کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا اور سب کو شہید کر دیا گیا، جبکہ وہ حق پر تھے۔ وہ حق پر تھے۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ظلم وہی کرتا ہے جو سچ پر نہیں ہوتا۔ سچا آدمی ظلم کبھی نہیں کرتا، جھوٹے لوگ ظلم کرتے ہیں۔ جو حق پر نہیں ہوتے وہ ظلم کرتے ہیں۔ دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے، ہمیشہ وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، وہی ظلم کرتے ہیں۔ سچ بولنے والا، حق پر چلنے والا، وہ انصاف کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط، نہ صرف معلوم ہوتا ہے بلکہ وہ اس کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ جناب حسین، کتنی بڑی قربانی آپ نے دی کہ رہتی دنیا تک ایسی قربانی کوئی دے نہیں سکتا، اور صرف کس لیے؟ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، کہ آئندہ آنے والے مسلمان جو ہیں انہیں حق اور باطل کا پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور انہیں پتہ چل جائے کہ دین اسلام کیا ہے اور دین اسلام سے ہٹنے والے لوگ کیسے ہوں گے۔ آپ نے قربانی دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بچانے کے لیے، قرآن کریم کے احکامات کی سربلندی کے لیے۔ آپ کی یہ قربانی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ مسلمانوں کو اگر دین پر چلنا ہے تو انہیں سچ بولنا ہوگا۔ جب وہ سچ بولیں گے تو انصاف کرنے والے ہو جائیں گے، سچ بولیں گے تو ایمان والے ہو جائیں گے، سچ بولیں گے تو منافقین اور کافروں سے نکل جائیں گے۔ وہ مسلمان جو سچ نہیں بولتے، وہ اللہ کے قرآن کی نفی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے تقوی والو، سچی بات کرو، سچ بولو۔ اگر تم سچ بولو گے، یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ اللہ پاک کا حکم بھی ہے، اللہ پاک کی طرف سے ایک روشن راستہ بھی ہے۔ ہمیں سمجھ لینا چاہیے جب تک مسلمان سچ نہیں بولتا وہ ایمان والا ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اصلاح کروں گا نہیں، گناہوں کو معاف نہیں کروں گا۔ مسلمان تو آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور جو آخرت کی تیاری کرتا ہے اسے سب سے پہلے سچ بولنا ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت جو کفار مکہ نے جس پہ بات کی اور کہا آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، تو آج ہمارے اندر سے یہ صفت نکل گئی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت ہی ہماری زندگی میں نہیں، یعنی ہم سچ ہی نہیں بولتے، تو ہم باقی سارے اعمال کرتے رہیں، عمرہ بھی کریں، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، خیرات بھی دیں، لباس ہی ایسا پہنیں، داڑھی بھی رکھیں، ٹوپی بھی لگائیں، مگر سچ نہ بولیں، ہمارے اعمال کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اصلاح میں کب کروں گا؟
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب یہ واضح ہے کہ سچ بولنے پہ ہی اعمال ٹھیک ہوں گے، سچ بولنے پہ گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچ بولو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ اللہ فرما رہے ہیں سچوں کا ساتھ دو۔ ہم اپنے عزیز رشتہ دار، برادری والے، جان پہچان والے، ان کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں، ناانصافی کر دیتے ہیں، تو اللہ کے حکم کو ہم توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ ہم جھوٹوں کا ساتھ دیں۔ اللہ کو پسند کیا ہے کہ ہم انصاف کریں اور سچوں کا ساتھ دیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت امام عالی مقام نے جو قربانی دی وہ سچ کے لیے دی، حق کے لیے دی، دین حق کے لیے دی، اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق دی۔ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا وہ تو جہنم رسید ہو گئے، تو جائیں گے جہنم میں، کیوں؟ ان کی تو اصلاح ہی نہیں ہوئی، ان کو تو اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی۔ ان کی ہدایت اگر تھی وہ چھن گئی جب انہوں نے یہ عمل کیا، ہدایت ختم ہو گئی۔ ان میں جو بھی شامل تھے وہ سارے کے سارے ہدایت سے محروم ہو کے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، ان اللہ لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں دیتا، من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹا ہو اور جو ناشکرا ہو۔ ناشکرے وہ ہیں جو دین پر نہیں چلتے۔ دین حق آ گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم اسلام دینا۔ اللہ پاک نے دین کو مکمل کر دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اب دین میں کمی یا زیادتی نہیں کی جا سکتی، جس چیز کو اللہ نے مکمل کر دیا وہی دین ہے، اسی پہ چلنا ہے مسلمانوں میں۔ اگر ہم دین حق پر چلے، ہم سچ بولنے والے ہو گئے، وعدہ پورا کرنے والے ہو گئے، انصاف کرنے والے ہو گئے، تو اللہ ہمیں ہدایت دے دیں گے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں گے۔ ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، ورنہ ساری دنیا میں ہم بدنام ہوں گے اور آخرت میں بھی بدنامی ہے، کیونکہ ہم سچ نہیں بولتے۔ سچ نہیں بولیں گے، اپنے گھر میں بھی ناانصافی کریں گے، گھر سے باہر بھی ناانصافی کریں گے، ملک میں بھی ناانصافی کریں گے، ملک سے باہر بھی ناانصافی کریں گے، ہم ملاوٹ بھی کریں گے، ہم سارے وہ کام جو اللہ نے منع فرمائے سارے وہ کام کریں کہ کوئی ہم جھوٹ بولیں۔ آج یوم عاشور ہے، آج اللہ سے معافی مانگے سب، یہ معافی مانگنے کا دن ہے۔ ہم سب کو مل کر معافی مانگنی چاہیے، پورے گھر والوں کو، پورے علاقے والوں کو، پورے ملک والوں کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو آج معافی مانگنی چاہیے اللہ سے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی۔ یہ آراف، سورہ آراف آیت نمبر 7، سورہ ہے 7، آیت نمبر ہے 23 سورہ آراف کی۔ آپ نے کیا، اللہ پاک نے فرمایا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم اور حوا، حوا نے، دونوں نے مل کر کہا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ ہم نے معافی مانگنا چھوڑ دی، ہم نے توبہ کرنا چھوڑ دی، ہم میں اکڑ پیدا ہو گئی،
کوئی سمجھ رہا ہے میں بڑا اچھا مسلمان ہوں. ہم چیزوں کے اوپر غرور کرنے لگے، اپنی دولت پہ، شہرت پہ. یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، یہ سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی. اللہ پاک نے سورہ تکاثر میں فرما دیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا کی لالچ، دولت کی لالچ، دنیا کی طلب، دنیا کی تمنا، یہ انسان اس کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قبر کی طرف نہیں جاتا. جب قبروں کی طرف جاتا ہے، جب وہ قبر کی طرف پہنچتا ہے، تب بھی بہت سے انسان قبرستان کو دیکھ کے بھی نصیحت نہیں پکڑتے کہ یہ بھی کل امیر و کبیر لوگ تھے، ان کے پاس بھی پیسہ تھا، ان کے پاس بھی دولت تھی، یہ بھی بڑے خوبصورت لہیم شہیم تھے، ان کی بھی عزت تھی. آج یہ یہاں دفن ہوئے ہیں، یہاں پڑے ہوئے ہیں. کل ہم نے بھی ادھر آنا ہے، اور کل ہم نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ نے جب فرما دیا تو اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے، مگر اللہ کہہ رہے ہیں نہیں سمجھیں گے جب تک کہ یہ قبر میں دفن نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک ان کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. تو آج سے توبہ کریں، معافی مانگیں. اس ملک کے حالات دیکھیں، دنیا میں مسلمانوں کے حالات دیکھیں. عراق تباہ ہو گیا، لیبیا تباہ ہو گیا، سیریا تباہ ہو گیا، افغانستان میں 50 لاکھ مسلمان شہید کر دیے گئے، مگر ہمیں ابھی تک ہوش نہیں آیا. جس مسلمان کے دل میں کسی کی بھی نفرت ہے، وہ نفرت کے ساتھ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا. ہم نے کسی سے نفرت نہیں کرنی، ہم نے سب سے محبت کرنی ہے. اگر ہماری محبت اور ہماری نفرت کا تعلق صرف اللہ کی رضا کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ ہم جو کچھ بھی کریں، لوگوں کے اعمال سے نفرت کریں یا لوگوں سے محبت اس لیے کریں کہ وہ اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، تو ہماری بخشش ہوگی. تو دلوں کو نفرتوں سے پاک کر لو، دلوں میں محبت بھر لو، اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. آج مسلمان میں انسانوں کی خدمت کا جذبہ کم ہو گیا. جب تک یہ ہم نہیں کریں گے، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ مخلوق میری آل ہے، اس کا اللہ حساب لیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے رو رو کے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. یوم عاشور ہے، پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ توبہ کا دن ہے. آج توبہ کرنا.